اجداد کو مغفرت نصیب فرمائے، درجات کی بلندی نصیب فرمائے، اور جن اپنے مشائخ کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کرتے تھے کل روز محشر انہی کے ساتھ اٹھا نصیب فرمائے۔ حضرات، میں سوچ رہا تھا کہ اس مجلس میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کیا۔ عام طور پر اس طرح کی مجالس میں واعظ کہے جاتے ہیں، اور واعظ کا معنی ہے نصیحت کرنا، اور ہمارا دین تو ہے ہی نصیحت۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین خیرخواہی کا نام، اور خیرخواہی کیا ہے کہ دوسرے کو، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بزرگ کو، اپنے تعلق دار کو بھلائی کا راستہ دکھاؤ، نیکی کا راستہ دکھاؤ، اسے برائی سے بچانے کی کوشش کرو۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو، یہی خیرخواہی ہے، اور اسی کو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی اصل قرار دیا۔ تو سوچا کہ میں کیا نصیحت کروں، تو اس نتیجے پر پہنچا کہ کیوں نہ آج وہ نصیحت آپ کی خدمت میں آپ کا تھوڑا سا وقت لے کر پیش کرنے کی کوشش کروں، جس نصیحت کو اللہ رب العالمین نے کلام مجید میں محفوظ فرمایا ہے۔ جتنے حکیم ہوتے ہیں، دانا ہوتے ہیں، سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، فہم اور فراست والے لوگ ہوتے ہیں، اگر وہ کوئی بات کہے تو ذی شعور انسان ان کی بات کو دل میں جگہ لے، ان کو دماغ میں بساتے ہیں کہ سمجھدار انسان ہے، حکیم ہے، دانا ہے، فہم و فراست رکھنے والا ہے، اس کی بات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، ضرور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہو۔ قرآن نے ایک ایسے حکیم کی نصیحت کو اپنے اندر محفوظ کیا ہے جو حضرت ایوب علیہ السلام کے زمانہ یحدث کی، اور ایک روایت کے مطابق وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے، اور نام آپ سب نے ان کا سن رکھا ہے، ان کو حکیم لقمان کہا جاتا ہے، اور کتنا عظیم انسان تھا۔ اب غور تو فرمائیے، اس کی حکمت، اس کی دانائی، اس کی فہم، اس کی فراست کو سلام پیش کیجئے کہ ان کے نام پر قرآن مجید فرقان الحمید میں ایک پوری سورہ مبارکہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سورہ مبارکہ لقمان حکیم کی نصیحت کا، وصیحت کا ذکر فرمایا، اس کا نام سورہ لقمان رکھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کی یہ ساری ترتیب جو میرے بڑے لکھے دوست ہیں وہ اسے ذہن میں بٹھائیں، یہ سارا علاقہ ماشاءاللہ بڑے لکھے لوگوں کا ہے کہ قرآن کی ساری ترتیب توقیفی ہے، اور ترتیب توقیفی اس ترتیب کو کہتے ہیں کہ جو آیت، جو سورت اس میں داخل ہوئی ہے وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے داخل ہے۔ جہاں اللہ نے فرمایا کہ اس سورت کو رکھا جائے، وہاں سرکار نے اس سورت کو رکھا۔ جہاں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آیہ مبارکہ کو فلاں آیہ مبارکہ کے بعد میں درج کیا جائے، تو وہ خود سرکار نے نہیں فرمایا، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب اس آیہ مبارکہ کو فلاں آیت کے بعد درج کیا جائے۔ گویا یہ جو سورہ لقمان ہے، اس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے رکھا ہے۔ تو لقمان حکیم کی عظمت
کو، اس کے مقام اور مرتبے کو سلام کیجیے، اس کی دانائی، اس کی فہم اور فراست کے سامنے سر تسلیم خم کیجیے کہ جس کی فہم اور فراست کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان الحمید میں قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے، قیامت تک کے لیے۔ آپ کو کیا نصیحت ہے، اور نصیحت بھی آپ ذرا غور فرمائیے دوستو، یہ کوئی آج روایتی تقریر نہیں ہے، اس لیے اس کو درس قرآن سمجھ کے سماعت فرمائیے اور تھوڑا سا وقت دیجیے، عرصے کے بعد آپ سے ملنا ہوا ہے، اگر تھوڑی دیر ہو جائے تو راجہ صاحب کوئی حرج تو نہیں۔ میں چاہتا ہوں یہ جو حضرت لقمان حکیم کی نصیحت ہے ایک رکوع میں ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں لیکن میں وہ پوری نصیحت آپ کو ضرور سنانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ساری دنیا کی ہم نصیحتیں سنتے چلے آ رہے ہیں، ان پر عمل بھی کرتے ہیں، اور وہ نصیحتیں سن کے ہم نے انفرادی طور پر اجتماعی طور پر اپنا بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں۔ آؤ اس نصیحت کو سنو جو نصیحت لقمان حکیم نے بیان فرمائی، اور لقمان حکیم نصیحت بھی اس کو کرتا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ بھی بڑی ایک نقطے کی بات، اس پر توجہ دیجیے گا، نصیحت بھی اپنے بیٹے کو کرتا ہے، اپنے بیٹے کو کرتا ہے لقمان حکیم نصیحت۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ قرآن کا طریقہ تبلیغ یہ ہے کہ آپ نصیحت کا آغاز اپنے گھر سے کرتے ہیں، نصیحت کا آغاز اپنے گھر سے کریں، نصیحت اپنے بیٹے سے شروع کریں، نصیحت اپنے گھر کی دہلیز سے شروع کریں، نصیحت آپ اپنے گھر کے آنگن سے شروع کریں، پھر وہ نصیحت کارآمد ہو، مؤثر ہو، وہ نصیحت نتیجہ خیز ہوتی ہے۔ لقمان حکیم نے دنیا کو خطاب نہیں کیا، اپنے بیٹے کو براہ راست خطاب کیا، اور بیٹے کو براہ راست خطاب کرنا اور لقمان حکیم کے وہ الفاظ ادا کرنا رب العالمین کو اتنا پسند آیا کہ قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اب یہ آیت پڑھو تو نماز ہوتی ہے، یہ آیت جب آپ کہتے ہیں لقمان، کتنے لفظ ہیں؟ لام، قاف، میم، نون، 4 لفظ ہیں لقمان کے، لام، قاف، میم، نون۔ لقمان نام کس کا ہے؟ ایک حکیم کا ہے، ایک دانشور کا ہے، ایک فہم و فراست رکھنے والے کا ہے۔ محمد رسول اللہ کا صحابی نہیں ہے، ایوب علیہ السلام کے زمانہ یکسر کا ہے، لیکن میرے آقا و مولا حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و سلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کا ایک حرف زبان پہ لاؤ 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک حرف زبان پہ لاؤ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور حضور نے فرمایا یہ جو پڑھتے ہو نا الف لام میم، ان کو ایک حرف نہ سمجھنا، یہ 3 حرف ہیں، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ الف کہتے ہو 10 نیکیاں، لام کہتے ہو 10 نیکیاں، میم کہتے ہو 10 نیکیاں۔ گویا جب مومن الف لام میم پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن غور فرماؤ اس بات پر کہ اس حکیم کا جب نام لیتا ہے اس کی زبان پر لفظ آتا ہے لقمان، تو مومن کے نامہ اعمال میں 40 نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہے۔ کیا اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا ہے؟ اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتا ہے۔ پہلے تو اللہ رب العالمین اس حکیم کی شان کو بیان فرماتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی، اور پھر حکمت عطا فرمانے کے بعد فرمایا ہم نے لقمان سے کہا کیا؟ جب کسی کو دانائی ملتی ہے، جب کسی کو فہم ملتا ہے، جب کسی کو فراست ملتی ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے تقاضا کیا ہوتا ہے؟ یہ